نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو, کتنا نیک, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے بہت کیسا ہی ہو, مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا, جو بعض عرب, سب عرب اس میں شامل نہیں تھے, بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں, ترکی. ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے, اسلام تو تمہارا ہے, ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے, کوئی کم نہیں ہے یہ. 800 سال, جس کو انگریز بھی عظیم عثمانیین کہتا ہے, گریٹ عثمانیین, انگریز بھی کہتا ہے عظیم خلافت. تو اسلام کی بیس پہ یہ میں نے ایک بہت بڑے عرب عالم سے سنا, شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالی, انہوں نے بیان میں فرمایا کہ عرب اسرائیل کی جنگ میں عربوں کو کبھی بھی فتح, بولو نا, نہیں ہوگی. اس لیے کہ یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہے, جب تک اس جنگ کو اسلام اور اسرائیل کا نام نہیں دیا جائے گا اللہ کی مدد نہیں آئے گی. مسلم اسرائیل کی جنگ کہو گے تو مدد آئے گی. اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ نہیں کیا. اگر اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ کیا ہوتا تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو عرب لڑ رہے تھے وہ زیادہ تھے, میجورٹی میں تھے. ادھر جو عرب تھے وہ اقلیت میں تھے نبی کے ساتھ, ادھر عرب میجورٹی میں تھے. اللہ ان کی مدد کرتا, ابو جہل کی مدد کرتا, عتبہ ابن ولید کی مدد کرتا, ابو لہب کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور آپ کے ساتھ اکیلے ابو بکر. تو بتاؤ, 2 عرب اس طرف, باقی سارے, بولو نا, اس طرف. مدد کی ان 2 کی نا. اس کا مطلب اللہ نے عربوں کی مدد کا وعدہ, بولو نا بھائی, نہیں کیا. کس کی مدد کا وعدہ کیا ہے؟ مسلم کی, اسلام کی, جو قرآن پر ایمان لائے گا اور اللہ کے نبی پر ایمان لائے گا. اس کے لیے عربی ہونا ضروری نہیں ہے. تو اسلام کی جو دعوت ہے وہ کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. مجھے وہ حدیث بڑی پیاری لگتی ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ, جو فارس کے تھے, پرشین تھے, فارسی بولتے تھے. جب ایران پر مسلمانوں نے حملہ کیا ہے, حضرت عثمان کا دور تھا غالباً, حملہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران پر. اور حملہ کرنے والے بڑے بڑے صحابہ, بڑے عشرہ مبشرہ میں بھی اکثریت اس جنگ میں موجود. کمانڈ کرنے والے سلمان فارسی. نہیں آ رہی بات. حملہ کس پہ کر رہے ہیں؟ اپنے ملک پہ. کس پر؟ ایران پر. صحابہ نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اٹیک کریں. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تک اسلام کی دعوت نہ دے دو اس وقت تک حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی اپنی قوم پر حملہ کس کے خلاف ہو رہا ہے؟ بولو نا یار, کیا ہو گیا بھائی, بولنے میں کوئی پابند نہیں ہے. تو میں بھی تو چیخ رہا ہوں نا, تھوڑا سا آپ چیخ لیں. اپنی قوم کے خلاف لڑائی. تو لڑائی سے پہلے اپنی قوم کے پاس دعوت لے کر گئے. دعوت کا انداز دیکھیں. جب بھی اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو انداز یہ ہوتا ہے, بھائی ہم سب تم کو ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں, آؤ اسلام پہ تحقیق کرو, یہ دین برحق ہے. یہ تھا نا, نا, یہ انداز نہیں. اس وقت جو اسلام کی سب سے بڑی خوبی تھی نا, اس کو ہائی لائٹ کیا کہ اس کے بعد بھی اگر اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ خوبی یہ ہے کہ یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں. تمہیں پتہ ہے کہ عربوں میں عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. عرب کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں, اپنے سے جیسا کسی کو نہیں سمجھتے. مجھے عرب نے نہ صرف یہ کہ عزت دی ہے اپنے جیسا, بلکہ اپنے سے برتر مجھے کمانڈر بنا دیا. عرب کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کمانڈر کون ہے؟ میں ہوں. یا اہل فارس, اے اہل فارس, انا رجل منکم, تمہاری قوم کا آدمی ہوں. ترون العرب یطیعوننی, چھوٹی موٹی قوم میری
میری فرما برداری نہیں کر رہی, عرب کو دیکھ رہے ہو کہ تم میری کمانڈ کے تحت لڑ رہے ہیں. کیا انداز, خاندانی انداز تھا یا نہیں دعوت کا؟ آج اگر یہ چیز عربوں میں پیدا ہو جائے تو دنیا کا نقشہ بدل جائے گا. عرب کی عراق پر جب حملہ ہوا تو بعض عربوں نے نعرہ لگایا کہ کسی دوسرے عرب ملک پر ہم حملہ برداشت نہیں کریں گے. کاش وہ یہ کہہ دیتے کہ کسی دوسرے اسلامی ملک پر ہم حملہ برداشت, بولو نا, لیکن نہیں نکلتا منہ سے. عرب عرب تو بھائی عربوں کی تو مدد کہیں بھی نہیں قرآن میں لکھی ہوئی کہ اللہ کہتے ہیں میں عربوں سے محبت کرتا ہوں. ایک آیت بھی ہمیں ایسی نہیں ملی. یہ جو حدیث ہے کہ عربوں سے محبت کرو اس لیے کہ قرآن عربی, حدیث من گھڑت ہے. ٹھیک ہے, ہم پھر بھی فضیلت کے قائل ہیں کہ اسلام آپ میں پہلے آیا, آپ نے دنیا کی قیادت کی, اس بیس پر ہم عزت دیں گے آپ کو. لیکن اللہ کی طرف سے مدد اس بیس پہ نہیں آئی. جب بنو عباس کی خلافت کا, اسلام میں 2 خلافتیں عربوں کی آئی ہیں اور تیسری خلافت اجمیوں کی. بنو امیہ کی خلافت ختم, پھر بنو عباس. بنو عباس کی خلافت جب ختم ہوئی تھی اسلام تباہ ہونے والا تھا, لیکن ترک کھڑے ہوئے اور اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا. اور یورپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے. اس وقت بیت المقدس محفوظ تھا. ترک خلیفہ سے اسرائیل نے بیت المقدس کی تھوڑی سی زمین مانگی تھی. ترک خلیفہ نے کہا تھا کہ مٹی لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے, زمین تو دور کی بات, یہاں سے مٹی شاپر میں ڈال کے لے جانے کی بھی اجازت نہیں. اس وقت ہم اس قابل تھے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے, اس لیے کہ اس وقت یہ جنگ عرب اسرائیل نہیں تھی بلکہ مسلم اور, بولو نا بھائی, اسرائیل. لوگ کہتے ہیں عرب جو ہے نا اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں, تو بھائی کرنے دو, عرب عربیت کی بیس پہ کر رہے ہیں, اسلام کی بیس پہ نہیں ہوگا. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے, عربیت کے نام پہ نہیں بنا. اس لیے پاکستان ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا ہے اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. اور اگر حکمران کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم کرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بیس اسلام ہے, اسلام کسی قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ تو عربوں میں اب عصبیت پیدا ہو گئی ہے. خلافت عثمانیہ کا جب خاتمہ ہوا نا تو وہ عربیت کی بیس پہ ہوا, اسلام کی بیس پہ نہیں, کیونکہ اسلام کی بیس پہ اس خلافت کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی اسلام کی بیس پہ خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا کوئی تک بنتا نہیں تھا کہ بھائی اسلام تو بغاوت کو حرام کہتا ہے حکومت کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا جب کوئی خلیفہ ہو اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو, صحیح مسلم کی حدیث ہے, اسے قتل کر دو, کائن من کان, جو بھی ہو, کتنا نیک, چاہے عربی ہو, چاہے اجمی ہو, چاہے بودھ, کیسا ہی ہو. مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر وہ اس بیس پہ خلافت کا خاتمہ ہوتا کہ یہ اسلامی خلافت ہے تو کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا. خاتمہ انگریز نے جو کروایا, جو بعض عرب, سب عرب اس میں شامل نہیں تھے, بعض عربوں کو یہ بتایا کہ تم عرب ہو اور حکومت تم پہ کون کر رہے ہیں؟ ترکی. ترکی تمہارا باپ کیوں بنا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا, ترکی حرمین کا محافظ کیوں ہے؟ اسلام تو تمہارا ہے, ترکوں کا تھوڑی ہے. حالانکہ 800 سال ترکوں نے اسلام کی قیادت کی ہے.